میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بتا دیجیے گا اگر فلائٹ لیٹ ہو تو۔ امسال کی آواز دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ ارے یار، میں بھول گیا تھا، سوری، اب آ رہا ہوں نا گھر، پھر جی بھر کے ڈانٹ لینا۔ ابتہاج مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ امسال ابتہاج سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ابتہاج کی فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ ابتہاج کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی بھی گاڑی تھی جنہیں جہانگیر صاحب نے بھیجا تھا۔ آپ جلدی سے گھر آئیں ابتہاج، مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، امسال نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ وہ آج ابتہاج سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی تھی۔ میں بس آ رہا ہوں میری جاں۔ ابتہاج کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ امسال کو فائرنگ کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی گاڑیوں کے تصادم کی بھی۔ امسال اپنی جگہ سن ہو گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب سے ٹوں ٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ امسال کو ان گنت خدشوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھٹ کر زمین پر گرا تھا۔ نہ جانے اب قسمت اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی، نہ جانے اسے خوشیاں کب نصیب ہونی تھیں۔ ابتہاج امسال سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہوئی تھی اور فٹ پاتھ سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ فائرنگ کرنے والے بائک پر سوار تھے۔ ایک گاڑی ان کے پیچھے گئی تھی جبکہ دوسری وہیں رک گئی تھی۔ ابتہاج کا بے ہوش وجود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھا۔ خون پھیلتا جا رہا تھا اور ڈرائیور بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ گارڈز نے ڈرائیور اور ابتہاج کو گاڑی سے باہر نکالا اور فوراً دوسری گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابتہاج کو گولیاں لگی تھیں اور اس کا وجود بالکل بے جان تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جہانگیر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ جو خبر گارڈز نے انہیں دی تھی وہ جہانگیر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ جہانگیر صاحب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر لاؤنج میں سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ معراج جہانگیر صاحب کے قریب آیا۔ ابتہاج کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ جہانگیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہاں موجود سب کے دل دہل گئے تھے۔ ابتہاج کا نام سن کر بدحواس ہو کر کچن سے باہر آتی امسال بھی اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، جہانگیر صاحب نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ مڑے تو ان کی آنکھوں میں پانی تھا۔ کیا ہوا ہے بابا؟ معراج کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بابا ابتہاج کو کچھ، میں نے فائرنگ کی آواز سنی بابا، مجھے ابتہاج کے پاس جانا ہے۔ امسال بھاگتے ہوئے جہانگیر صاحب کے پاس آئی تھی اور ہکلاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ ڈر اور رونے کی وجہ سے امسال سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ امسال کی بات سن کر جہانگیر صاحب کے علاوہ باقی سب سناٹے میں تھے۔ جنت بیگم تو رونا شروع ہو گئی تھی۔ زوئلہ اور مہروش انہیں سنبھال رہی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو امسال؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ معراج کے اپنے حواس سلب ہو رہے تھے۔ گاڑی نکالو اور ہسپتال چلو۔ معراج، چھوٹے میر کو گولی لگی ہے۔ جہانگیر صاحب بہت ضبط سے بولے تھے۔ مجھے بھی لے جائیں بابا پلیز، امسال روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے بیڈ نمبر 2 اور 4 کی فائلز بھجوا دیں۔ حیدر اپنے روم میں بیٹھا انٹرکام پہ سامنے والے سے مخاطب تھا۔ آج حیدر کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ ہسپتال میں ہی تھا اور فی الحال کسی پیشنٹ کی رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کوئی بہت تیزی سے دروازہ بجاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ حیدر چل، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، 2 گولیاں لگی ہیں اور کافی بلڈ لاس بھی ہو گیا ہے۔ میں نے OT ریڈی کروانے کا کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر اسد پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسد بہت ہونہار ڈاکٹر تھا اور حیدر کا بہت اچھا دوست بھی تھا اور اسی ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ سانس لے لے بھائی بھی پہلے، اور یہ تو خود بتانے کیوں آیا ہے؟ حیدر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو سوال مت کر اور چل میرے ساتھ جلدی کر۔ حیدر کو اسد کا رویہ عجیب لگا تھا۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی تو کبھی بھی اسد یا کوئی اور ڈاکٹر سے بتانے نہیں آتا تھا۔ یہ سب اسے کال کر کے بتایا جاتا تھا یا کسی نرس کے ذریعے، لیکن آج اسد کا یوں آنا
حیدر کی چھٹی حص اسے خبردار کر رہی تھی۔ حیدر اپنے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ آپریشن تھیٹر کی جانب تھا۔ حیدر کا ہسپتال رستے میں آتا تھا، اس لیے گارڈز ابتہاج کو وہیں لے آئے تھے۔ ابتہاج کے وجود کو خون میں لت پت دیکھ ہسپتال کا تمام اسٹاف دنگ رہ گیا تھا۔ تمام ڈاکٹرز اور اسٹاف ابتہاج کو بہت اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ ابتہاج اکثر ہی یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ حیدر کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایمرجنسی کیس ابتہاج کا ہے، کیونکہ سبھی حیدر اور ابتہاج کے رشتے اور دوستی سے واقف تھے۔ حیدر، حوصلہ رکھنا میرے بھائی۔ اسد آپریشن تھیٹر کے دروازے پہ کھڑا حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے اسد؟ اتنا عجیب برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ حیدر کو تشویش ہو رہی تھی۔ اسد بغیر کوئی جواب دیے اندر چلا گیا تھا، جبکہ حیدر بھی اپنا سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھا تھا، لیکن سامنے اسٹریچر پر پڑے بے جان وجود کو دیکھ کر وہیں جم گیا تھا۔ حیدر کی دنیا ایک سیکنڈ میں الٹ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے موجود اس منظر کو جھٹلا دینا چاہتا تھا۔ حیدر دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اسد نے حیدر کو سہارا دیا تھا۔ حیدر ایک مضبوط مرد تھا، لیکن اپنے جان سے پیارے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کمزور پڑ رہا تھا۔ حیدر، ہوش میں آؤ، ہمیں سرجری شروع کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسد نے حیدر کو جھنجھوڑا تھا۔ میں نہیں کر سکتا یہ سرجری مجھ سے نہیں ہوگی۔ حیدر کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ حیدر بہت قابل ڈاکٹر تھا۔ چھوٹی ہی عمر میں اس کا شمار شہر کے نامور سرجنز میں ہوتا تھا۔ کوئی بھی سرجری کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، حیدر کے ہاتھ اسے سر انجام دیتے ہوئے کبھی نہیں کانپے تھے، لیکن آج تو اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ہوش کرو حیدر، تمہارے علاوہ اس وقت اور کوئی سرجری نہیں کر سکتا۔ ابتہاج کی زندگی اللہ کے بعد تمہارے ہاتھ میں ہے میرے بھائی، تم کمزور نہیں پڑ سکتے۔ تم حیدر یزدانی ہو، اس شہر کے بہترین سرجن۔ کم آن حیدر، یو کین ڈو اٹ۔ اسد حیدر کی ہمت بندھا رہا تھا۔ حیدر نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے موجود مانیٹر پہ پڑی تھیں، جہاں پلس ریٹ بہت تیزی سے نیچے گر رہا تھا۔ باقی کا سٹاف اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیدر کی اپنی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا ابتہاج، یا اللہ میری مدد کر، مجھے حوصلہ دے۔ حیدر نے خود کو سنبھالا تھا۔ میر جہانگیر اور میر معراج امسال کو لیے ہسپتال پہنچ چکے تھے اور آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے۔ اندر سے باہر آتی ایک نرس سے ابتہاج کے بارے میں پوچھا تھا، جس نے جواب میں دعا کرنے کو کہا تھا۔ ابتہاج کی سنجیدہ حالت کے بارے میں سن کر امسال اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جہانگیر صاحب کے لبوں کا اللہ کا کلام تھا، آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ میر معراج کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی، اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، جسے وہ باہر آنے سے روکے ہوئے تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ میری ابتہاج جہانگیر، کیوں خود کو بد دعائیں دے رہی ہو؟ بیوہ ہو جاؤ گی، میں پہلی بیوہ ہوں گی جسے اپنے بیوہ ہونے کا کوئی دکھ نہ ہوگا۔ امسال نے ابتہاج کی حالت کا جب سے سنا تھا، اس کے کانوں میں یہی الفاظ گھومنے لگے تھے۔ امسال کے آنسو تھمے تھے، وہ غم کی شدت سے پاگل ہونے کو تھی۔ اسی نے تو یہ بد دعا دی تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی کہ ابتہاج مر جائے، تو اب اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ امسال کو احساس ہوا تھا کہ وہ بد دعا اس نے ابتہاج کو نہیں بلکہ خود کو ہی دی تھی۔ آج اس کی اپنی بد دعا اسے کھا رہی تھی۔ امسال نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ ایسا نہیں چاہتی۔ وہ ابتہاج کو بچانا چاہتی تھی، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ابتہاج یہ شطرنج کی بازی پوری طرح سے جیت چکا تھا۔ ہاں، وہ شطرنج کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس نے بساط پلٹ دی تھی اور امسال بری طرح ہار چکی تھی۔ سرجری شروع ہونے میں 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ حیدر مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ڈر بھرا ہوا تھا۔ وہ گاہے بگاہے مانیٹر پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اس سرجری میں اسد حیدر کی مدد کر رہا تھا۔ ابتہاج کو 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک گولی ہاتھ کو چھو کر گزری تھی، جبکہ دوسری گولی پسلی کے نیچے لگی تھی۔ گولی نکال لی گئی تھی،
لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابتہاج کی حالت بہت نازک تھی۔ حیدر زخم کو ٹانکوں کی مدد سے بند کر رہا تھا۔ ابتہاج مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا جو اسے سانس لینے میں مدد دے رہا تھا، لیکن مانیٹر پر پلس ریٹ اب بھی سیٹل نہیں تھا۔ ابتہاج ہمت ہار رہا تھا۔ میری ابتہاج، تو ایسے ہمت نہیں ہار سکتا، حیدر ابتہاج کے کان کے قریب آ کر بولا تھا۔ سرجری مکمل ہو چکی تھی۔ حیدر باہر نہیں نکلا تھا بلکہ وہیں ابتہاج کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ ابتہاج، اٹھنا، دیکھ، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، تو مجھے ایسے ہارنے نہیں دے گا۔ حیدر اب رونے لگا تھا۔ اسد نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرو، ایک بار آنکھیں کھول دے پلیز میرے بھائی، وعدہ کرتا ہوں مجھے کبھی بھی میرو نہیں بلاؤں گا۔ حیدر ابتہاج کو لالچ دے رہا تھا، لیکن ابتہاج بے سود پڑا کچھ نہیں سن رہا تھا۔ باہر جاؤ حیدر، گھر والے آ چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ کسی اچھی خبر کا، اسد نے حیدر کے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی تو حیدر کا ایک اور کڑا امتحان اسے باہر جا کر سب کو ابتہاج کی حالت سے آگاہ کرنا تھا۔ ابتہاج کو ICU میں شفٹ کروا دو، میں آتا ہوں۔ حیدر اتنا کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ باہر تمام گھر والے موجود تھے۔ جنت بیگم، زوئلہ اور مہروش بھی اسپتال آ گئے تھے۔ محمل کو مہروش نے اپنے والدین کی طرف چھوڑا تھا۔ زباریہ بیگم اور حمدان صاحب بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ زباریہ بیگم کو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ اندر دماد زندگی اور موت سے جنگ کر رہا تھا۔ باہر بیٹی کی اجڑی حالت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر کوئی اللہ سے ابتہاج کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ امسال تو بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایک لفظ بھی نہ بول رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ اس کے دماغ میں اب بھی وہی الفاظ گھوم رہے تھے۔ امسال ابتہاج کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ابتہاج کو کچھ بھی ہوا تو وہ خود کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس دن تمام شیطانی سوچوں نے اس کے دماغ پر حملہ کیا ہوا تھا۔ ابتہاج کیسا ہے حیدر؟ حیدر جسے آتے دیکھ کر میر جہانگیر، معراج اور حمدان صاحب اس کی جانب بڑھے تھے۔ بابا، حیدر میر جہانگیر کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ جہانگیر صاحب کو دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں کر پایا تھا۔ کیا ہوا حیدر؟ کیوں رو رہے ہو ایسے تم؟ کچھ نہیں ہوا ہمارے ابتہاج کو۔ میر، معراج نہ جانے حیدر کو تسلی دے رہا تھا یا پھر خود کو۔ وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس کی حالت ابھی بھی کرٹیکل ہے، حیدر نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر بھائی، ابتہاج کیسے ہیں؟ اتنے عرصے میں امسال پہلی بار کچھ بولی تھی۔ امسال، تم دعا کرو کہ اسے ہوش آ جائے، اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، حیدر نے سوچ سمجھ کے کہا تھا۔ وہ امسال کو ابتہاج کی حالت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کیا میں ابتہاج سے مل سکتی ہوں پلیز؟ نہیں، ابھی ہم اسے ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، حیدر نے جواب دیا۔ امسال ابتہاج سے ملنے کی ضد کرنے لگی، لیکن حیدر اجازت نہیں دے رہا تھا۔ حمدان صاحب نے امسال کو پکڑا ہوا تھا۔ امسال، میری جان، حوصلہ کرو اور دعا کرو اللہ سے، بچے۔ زباریہ بیگم امسال کو لے کر ویٹنگ ایریا کے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ کس منہ سے دعا کروں ماما، جبکہ ان کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، امسال نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ زباریہ بیگم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میری بد دعا ہی لگ گئی ہے ماما، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں اجاڑ دی، امسال پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسے نہیں کہتے امسال، کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، زباریہ بیگم پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ امسال نے روتے روتے زباریہ بیگم کو سرسری سا بتایا تھا۔ زباریہ بیگم نے امسال کے خوف اور رونے کی وجہ سے کانپتے ہوئے وجود کو خود سے لگایا تھا اور دل میں اللہ سے رحم کی درخواست کی تھی۔ جاؤ امسال اور معافی مانگو اللہ سے، ساتھ ہی ابتہاج کی زندگی بھی۔ تھوڑی دیر بعد زباریہ بیگم امسال سے مخاطب ہوئی تھی۔ امسال اٹھ کر پریئر روم کی جانب چلی گئی تھی۔ ایک وہی ذات تھی جو اسے اس کی خوشیاں دوبارہ عطا کر سکتی تھی۔ ماما پلیز کچھ کھا لیں، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، زوئلہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جنت بیگم سے مخاطب تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے ماما، زوئلہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اندر میرا بچہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، میں کیسے کچھ کھا لوں؟ میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترے گا زوئلہ، اب اگر تم نے یہ بات دہرائی تو میں تمہیں گھر بھیج دوں گی۔
جنت بیگم ہلکے غصے سے بولی تھی۔ اس پہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ وہ تمہاری فکر میں ہی بول رہی ہے، جہانگیر صاحب نے زویلا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زویلا ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ابتہاج نہ صرف اس کا بھائی بلکہ بیسٹ فرینڈ تھا۔ جہانگیر، میرے ابتہاج کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ جنت بیگم ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو، وہ میرا شیر بیٹا ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جہانگیر صاحب نے جنت بیگم کو خود سے لگایا تھا۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹپک کر جنت بیگم کے دوپٹے میں جذب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، جنت بیگم بولی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب انہیں تسلی دے رہے تھے۔ امسال صلاۃ الحاجات ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ انتہائی کرب کی حالت میں بس آنسو بہا رہی تھی۔ ابتہاج کے ساتھ گزارا ہر ایک پل، اچھا ہو یا برا، کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر چل رہا تھا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں میں آپ کی بہت گناہ گار اور ناشکری بندی ہوں۔ آپ نے جو گوہر مجھے عطا کیا، میں آج تک اس کی ناقدری ہی کرتی رہی، لیکن میرے اللہ، مجھے اس کی یہ سزا نہ دیں۔ یا اللہ، میں معافی مانگتی ہوں، میں نے جو کہا مجھے نہیں چاہیے تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرا وہ بول مستقبل میں میرے ہی آگے آئے گا۔ میں نادان تھی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، ابتہاج کو مجھے واپس لوٹا دیں۔ آپ ہی نے تو ان کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ یا اللہ، میں آپ سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، میرے رب، انہیں بالکل پہلے جیسا صحت مند اور تندرست کر دے۔ اگر ابتہاج کو کچھ ہو گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے اس شرمندگی سے بچا لیں میرے مالک۔ امسال کا دل دعا گو تھا، آنکھوں سے پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پاک ذات اپنے در پہ آئے سوالی کو خالی لوٹا دیتا۔ رات 12 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ ابتہاج کی حالت میں اتنی بہتری آئی تھی کہ اس کے وائٹلز اب سٹیبل تھے، خطرہ اب بھی ٹلا نہیں تھا۔ اگلے 5 گھنٹوں میں ابتہاج کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ کوما میں جا سکتا تھا۔ سبھی ابتہاج کے ہوش میں آنے کے منتظر اور دعا گو تھے۔ امسال تھوڑی دیر باہر آتی، پھر دوبارہ پریئر روم میں جا کر بیٹھ جاتی۔ اس نے ایک گھونٹ نہ تو پانی کا پیا، نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ اسے اس وقت صرف ایک چیز چاہیے تھی، اور وہ تھی ابتہاج کی صحت یابی۔ مزید کچھ وقت گزرا تھا، ابتہاج کی حالت اچانک بگڑی تھی۔ حیدر بھاگتا ہوا ICU کی جانب آیا تھا۔ ICU کے باہر ایک بار پھر ہلچل مچ گئی تھی۔ سب کی سانس حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی، کسی میں بھی کوئی بری خبر سننے کی ہمت نہ تھی۔ سب کو انتظار تھا تو صرف کوئی اچھی خبر کا۔ 15 منٹ بعد حیدر واپس آیا تھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پہ خوشی کی رمق تھی۔ مبارک ہو، ابتہاج کو ہوش آ گیا ہے، حیدر نے سب کو خوشی کی نوید سنائی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنے گھنٹوں کے بعد انہیں خوشی کی خبر ملی تھی۔ امسال سب کے درمیان موجود نہیں تھی، وہ اب بھی پریئر روم میں ہی تھی۔ اللہ نے باقی سب کے ساتھ اس کی فریاد بھی سن لی تھی۔ اس پاک ذات نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ مجھے ملنا ہے اپنے بچے سے، جنت بیگم بےتابی سے بولی تھی۔ ویسے تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ تو اسپیشل ہیں، چلیں مل سکتی ہیں، لیکن صرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی دعاؤں کے زیر سرگنودگی میں ہے۔ ماما اور بابا جا سکتے ہیں، بس باقی سب روم میں شفٹ ہونے کے بعد مل لیجیے گا۔ ابھی اسے کچھ گھنٹوں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ حیدر اپنی بات مکمل کر کے جنت بیگم کو ساتھ لے گیا تھا۔ جہانگیر صاحب ابتہاج کو ایک نظر دیکھ کر اپنی تسلی کر چکے تھے۔ ابتہاج فی الحال سو رہا تھا۔ گارڈز نے فائرنگ کرنے والوں کو پکڑ لیا تھا اور ان سے اس شخص کا نام اگلوانے میں کامیاب ہو چکے تھے جس کے کہنے پر انہوں نے ابتہاج پر حملہ کیا تھا۔ جہانگیر بیگم، جنت بیگم، مہروش اور زویلا کو گھر لے گئے تھے، جبکہ حیدر، معراج اور امسال ہسپتال میں ہی موجود تھے۔ تینوں کو گھر چھوڑ کر جہانگیر صاحب اب اپنے سب سے اہم کام کے لیے نکل گئے تھے، اور وہ تھا اس شخص کو سبق سکھانا جس نے یہ سب کروایا تھا۔ کس کا کام ہے یہ؟ جہانگیر صاحب گارڈ سے بات کر رہے تھے۔ سر، کسی سرمت بیگ نے ابتہاج سر پر حملہ کروایا ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ سرمت کا نام سنتے ہی جہانگیر صاحب کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سرمت کو گولیوں سے چھنی کر دیں۔
سرمد کو اس پر میں نہیں بخشوں گا. پہلے ہمارے گھر کی عزت پہ ہار ڈالنے کی کوشش کی اور اب میرے بیٹے کی جان لینے کی. جہانگیر صاحب انتہائی غصے کے عالم میں بول رہے تھے. حماد, میرے لائر کو فون کر کے ملنے کا کہو, اٹس ارجنٹ. جہانگیر صاحب نے پرسنل سیکرٹری کو فون کیا تھا. اس بار یہ سرمد بچ کر بھاگ نہیں پائے گا. میر جہانگیر کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا. اس بار وہ سرمد کے خلاف بہت مضبوط اور لیگل ایکشن لینے والے تھے. میر جہانگیر ایک بہت طاقتور بزنس ٹائکون تھے. اس بار سرمد کا بچنا ناممکن سا ہو چکا تھا. وہ اپنی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا لیکن کھول نہیں پا رہا تھا. کمزوری کی وجہ سے اسے آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا. وہ اپنے آس پاس کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں واپس آ رہا تھا. تیز روشنی کی وجہ سے اس کی سنہری آنکھیں چوندھی آنے لگی تھیں. سر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی. ابتہاج نے اپنا بایاں ہاتھ سر پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو ایک اور درد کی لہر اس کے بازو میں اٹھی تھی جس کی شدت قدرے زیادہ تھی. ابتہاج کو اپنی حالت سمجھنے میں کچھ وقت لگا تھا. دماغ جو اتنے گھنٹوں سے سون پڑا تھا اس نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تھا. اس نے خود کو مشینوں کی زد میں پایا تھا. چہرے پر آکسیجن ماسک اب بھی لگا ہوا تھا. آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا. جان نکال دی تھی تو نے تو میری. حیدر نے ابتہاج کو ہوش میں آتے دیکھا تو کہا اور اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا. صرف تمہاری نہیں, اس نے ہم سب کی جان نکال دی تھی. حیدر کے پیچھے سے معراج نمودار ہوا. حیدر نے ابتہاج کا چیک اپ کیا تھا اور اس کے منہ سے آکسیجن کا ماسک ہٹایا تھا. ابتہاج کی حالت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی. وہ خطرے سے باہر تھا. 2 گولیاں کھا کے یہاں پڑا ہوا ہے. ویسے تو بڑا شیر بنتا ہے. حیدر کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا. اسے وہ وقت نہیں بھلایا جا رہا تھا جب ابتہاج کی جان ہاتھوں سے پھسل رہی تھی. ابھی بھی تجھے مار سکتا ہوں میں, ابتہاج مجھ نے مسکراتے ہوئے کہا. بس رہنے دے, ہاتھ تو اٹھایا نہیں جا رہا اور مجھے مارے گا. تجھے اندازہ بھی ہے کتنی مشکل سے تجھے واپس زندگی کی جانب لایا ہوں. آخری بات کہتے ہوئے حیدر اپنے آنسوؤں پر قابو پا رہا تھا. پگلے, رلائے گا کیا؟ ابتہاج کے کہنے پہ تینوں ہنس دیے تھے. بس اب زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں, ٹانکے کچے ہیں, ابھی تکلیف ہوگی. حیدر نے ابتہاج کی تکلیف کو محسوس کر لیا تھا. اتنا بڑا ہاسپٹل کھول کر بیٹھا ہے تو تھوڑی اچھی کوالٹی کے ٹانکے رکھا کرنا. ابتہاج اب بھی حیدر کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آ رہا تھا. بکواس بند کرو ورنہ نیند کا انجیکشن لگا دوں گا, حیدر نے چڑھ کر کہا تھا جبکہ معراج دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہا تھا. ماما اور پاپا کہاں ہیں؟ اور امسال, وہ کیسی ہے؟ ابتہاج سنجیدہ ہوا تھا. ماما اور بابا کو گھر بھیج دیا ہے جبکہ امسال شام سے پریئر روم میں ہی ہے. رو رو کر برا حال ہے اس کا اور یہ پاگل بتانے نہیں دے رہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو. معراج نے جواب دیا تھا. کیوں رلا رہا ہے میری بیوی کو؟ پٹ جائے گا تو؟ امسال کی حالت کا سن کر ابتہاج بے چین ہوا تھا. او مجنوں, چپ کر. میں چاہتا ہوں امسال خود آ کر تجھے دیکھے کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں. اب یہ ماسک لگا واپس, 1 گھنٹے میں تجھے روم میں شفٹ کریں گے. میں ریڈی کرواتا ہوں. حیدر نے ابتہاج کے منہ پر ماسک لگاتے ہوئے کہا تھا. امسال کا دل گھبرا رہا تھا. اسے ابتہاج سے ملنا تھا. وہ ابتہاج کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی. ابھی تک اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ابتہاج ہوش میں آ گیا ہے. وجہ حیدر تھا جس نے سب کو منع کیا ہوا تھا. جنت بیگم اور زباریہ بیگم کو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ بتا دے گا امسال کو, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور امسال کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. لیکن امسال باہر آ کے ہی نہیں دے رہی تھی. شکر ہے تم باہر تو آئیں, ابتہاج سے مل لو اب. حیدر جو کہ پریئر روم کی جانب آ رہا تھا امسال کو باہر آتے دیکھ کر مخاطب ہوا. ابتہاج کیسے ہیں حیدر بھائی؟ پلیز مجھے سچ سچ بتا دیں. امسال نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا. تم خود جا کر دیکھ لو, اسے تمہارا انتظار ہے. حیدر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا. امسال مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی تھی اور اگلے 5 منٹ بعد ICU کے باہر کھڑی تھی. ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ کھولا تھا. اس کے قدم من من کے ہو گئے تھے. امسال کی نظر ابتہاج پر پڑی. ابتہاج کو پٹھیوں میں جکڑا دیکھ کر امسال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا. آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے اور آہستہ چلتے ہوئے ابتہاج کے قریب جا رہی تھی. ابتہاج کی آنکھیں بند تھیں. امسال نے جھک کر پہلی بار ابتہاج کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا. اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر ابتہاج کے بالوں میں جذب ہوا تھا.
اس کے ایسا کرنے سے ابتہاج کو لگا تھا آج وہ کامیاب ہو گیا، آج اس کی محبت کی جیت ہوئی تھی، آج اس کی اپنی محبت پر ایمان کی جیت ہوئی تھی۔ امسال نے ابتہاج کو سرخرو کر دیا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ امسال کو خود میں بھینچ لے، لیکن وہ رکا ہوا تھا۔ میر پلیز ایک بار اٹھ جائیں، ایک بار اپنی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لیں، بس ایک بار۔ اپنی آواز میں امسال کو پکار لیں۔ امسال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابتہاج سے امسال کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا جو امسال کہنا چاہتی تھی۔ میر، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، پھر اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میر ابتہاج جہانگیر، میں امسال ابتہاج جہانگیر آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں۔ میں ہار گئی ابتہاج، آپ کی محبت کے آگے میری ضد اور انا ہار گئی، لیکن ہار کر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں جیت گئی۔ آپ نے صحیح کہا تھا ابتہاج، بساط پلٹی نہیں ہے بلکہ پلٹے گی۔ آپ نے امسال کو چیک میٹ کر دیا۔ امسال ابتہاج کا ہاتھ تھامے اس پہ اپنا ماتھا ٹکائے روتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ابتہاج امسال کا یہ اظہار محبت سن کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی لاج رکھ لی تھی، جس نے اسے ناکام نہیں ہونے دیا تھا بلکہ اس کی پاک محبت کو انجام تک پہنچایا تھا۔ ابتہاج کو اپنے صبر کا پھل آج امسال کے اظہار کی صورت میں ملا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ابتہاج کی آواز امسال کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ امسال نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ابتہاج نے اپنے چہرے پہ لگا ماسک ہٹایا اور مسکراتے ہوئے امسال کو دیکھنے لگا تھا۔ ابتہاج نے اپنے دائیں ہاتھ سے امسال کا ہاتھ تھاما اور اسے لبوں سے لگایا۔ اتنے کم عرصے میں پہلی بار امسال کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنی حسین آنکھوں پہ اتنا ظلم! ابتہاج نے ہاتھ بڑھا کر امسال کے آنسو صاف کیے۔ آپ ہوش میں آ چکے تھے اور آپ نے سب سن لیا تھا؟ امسال لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ میں تو کافی دیر سے ہوش میں آ چکا ہوں، اس کے بعد غنودگی میں تھا۔ اتنے انتظار کے بعد تم نے بولا ہے تو کیا اب بھی نہ سنتا؟ ویسے اگر مجھے یہ ہوتا کہ مجھے گولی لگتے ہی تم اظہار محبت کر دو گی تو میں پہلے ہی گولی کھا لیتا، ابتہاج نے شرارت بھرے انداز میں کہا تھا۔ ابتہاج، میں ماروں گی آپ کو اگر فالتو بات کی تو، امسال گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہٹلر امسال جاگ گئی، ابتہاج نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور دونوں ہنس دیے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ حیدر اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، پیچھے معراج بھی تھا۔ آپ تو مجھ سے بات بھی مت کریں، وہاں میری جان سولی پہ اٹکی تھی اور آپ کو اپنے سرپرائز کی پڑی تھی؟ ایسے کون کرتا ہے؟ امسال ناراضگی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ تم اپنے بھائی سے ناراض ہوگی؟ حیدر نے سینے پہ دل کی جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ امسال نے ہاں میں گردن لائی تھی۔ ابتہاج نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا کہ دونوں کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ہاتھ مارنے کے بعد اسے کافی درد ہوا تھا، جبکہ معراج ان دونوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ ابتہاج کی صحت میں تیزی سے بہتری آ رہی تھی، اسی لیے اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر ہی اسے ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی تھی۔ پسلی کی طرف گولی لگنے کی وجہ سے کچھ عرصے تک ابتہاج کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امسال نے ابتہاج کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا، جبکہ ابتہاج VIP ٹریٹمنٹ سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابتہاج کے آفس جانے پر کچھ عرصے تک پابندی تھی، اس لیے وہ گھر پر رہ کر کام کر رہا تھا۔ سرمد بیگ نامی کانٹا میروں کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ میر جہانگیر اور میر معراج کی کوششوں سے آج سرمد قتل کروانے کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے تھا اور اب اس کا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ سرمد کو اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی، جو اسے ہر حال میں بھگتنی تھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 5 سال بعد دائم میلی ڈول 2.5 سالہ زرشال 4 سالہ دائم کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی ہلکی توتلی زبان میں چیخ رہی تھی، پہلے دائم بھائی بولو پھر دوں گا۔ دائم لاؤنج میں موجود صوفے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں بولوں دی، زرشال نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تم ایک کام کرو، پہلے صحیح سے بولنا تو سیکھ لو۔ دائم ہنس کر بولنے لگا، میں چاچو سے آپ کی شکایت کر لوں گی۔
زرشال کی دھمکی نے کام دکھایا تھا۔ چاچو کی چمچی، خبردار جو بابا کو کچھ بھی کہا تو۔ دائم اپنے باپ کی غصے والی شکل یاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ دائم، تم چاچو سے جدتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ زرشال بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے فوراً بدلہ لیا تھا۔ رکو، تم کو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ دائم اب زرشال کی جانب بڑھا تھا، جبکہ زرشال الٹے قدموں بھاگی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہے میری پرنسس؟ حیدر آج ہسپتال سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ زرشال ہو بہو زویلا کی کاپی تھی۔ بابا، دائم مجھے تنگ کر لے ہیں۔ زرشال نے معصومانہ شکل بنائی تھی۔ دائیں بھائی بولتے ہیں، بڑا ہے نا وہ آپ سے؟ حیدر نے زرشال کو ٹوکا تھا۔ چھوٹے بابا، آپ کی بیٹی کو تو تمیز ہی نہیں ہے، دائیں منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ دائیں کی بات اور معصومانہ لہجے پہ حیدر کو ہنسی آئی تھی۔ بابا، میں آپ سے کٹی، میں چاچو پاس جا رہی۔ زرشال ناراض ہو گئی تھی۔ زرشال کو حیدر کا دائم کی سائڈ لینا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی گود سے اتر کر اوپر اپنے چاچو کے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اوہ نو، اوہ بابا اس سے میری جھوٹی شکایتیں کرے گی۔ دائم بھی زرشال کے پیچھے بھاگا تھا۔ حیدر دونوں کو بھاگتا دیکھ نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ یہ دونوں ایسے ہی لڑتے رہتے تھے۔ رات کے 1 بجے، اتنا بن ٹھن کے کدھر جا رہے ہیں آپ؟ امسال ابتہاج کو شیشے کے سامنے تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جا رہا ہوں میں بس، تم تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو مجھے، ابتہاج منہ پھلاتے ہوئے بولا تھا۔ امسال نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا، پھر بھی بتائیں تو کدھر جا رہے ہیں؟ امسال نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ایئرپورٹ جا رہا ہوں، فلائٹ ہے میری رات 3 بجے کی۔ ابتہاج اپنے بالوں کو بلو ڈرائی کرتے ہوئے بولا۔ کہاں کی فلائٹ؟ کون سی فلائٹ؟ یوں اچانک کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امسال نان سٹاپ شروع ہوئی تھی۔ ملیشیا جا رہا ہوں اپنی بیوی بچوں سے ملنے، ابتہاج نے جواب دیا تھا۔ کیا کہا؟ بیوی بچے؟ کون سے بیوی بچے؟ ابتہاج سنجیدہ ہو گئی تھی اور اٹھ کر ابتہاج کی جانب آئی تھی۔ اوہو، یہ نہیں بتانا تھا، ابتہاج نے دانتوں تلے زبان دباتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے بھی؟ امسال ہر درجے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اوہ، کبھی نہ کبھی تو تمہیں پتہ چلنا ہی تھا۔ ایکچولی میں پہلے سے شادی شدہ ہوں امسال، میرے 2 بچے بھی ہیں، ابتہاج نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ امسال کے سر پہ تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ جو خوش رہنے لگی تھی، ایک اور روگ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امسال کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے بھاری وجود کو سنبھالنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ ابتہاج آگے بڑھتا اس سے پہلے امسال نے ہاتھ روک کر اسے روک دیا تھا۔ جب آپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ امسال کا دل کر رہا تھا کہ ابتہاج کو ایک تھپڑ رسید کر دے۔ محبت کرتا ہوں نا تم سے، تمہیں دیکھتے ہی تو دیوانہ ہو گیا تھا، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ چلے جائیں یہاں سے آپ، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ امسال کہہ کر تقریباً بھاگتے ہوئے ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ اپنے وزن کی وجہ سے وہ زیادہ تیز سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ لگتا ہے بہت سیریس مذاق ہو گیا، تحفہ تجھ پر ابتہاج۔ ابتہاج خود کو کوستا امسال کے پیچھے گیا تھا۔ امسال ٹیرس پر کھڑی رو رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس حالت میں اس کا سٹریس لینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ امسال بات سنو میری جان، ابتہاج نے امسال کا بازو تھاما تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میری جان بلانے کی، امسال نے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ امسال کام ڈاؤن، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ابتہاج کو اپنا مذاق کرنا زہر لگ رہا تھا۔ ہونے دیں خراب، بلکہ ایک کام کریں، مار ہی دیں آپ مجھے تو اچھا ہے۔ امسال دھواں دار رونے لگی تھی۔ ابتہاج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امسال کو کیسے قابو کرے۔ جنت بیگم کو بلانے کا مطلب تھا اپنی شامت لانا۔ میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ ابتہاج نے امسال کو پکڑا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ امسال کی آنکھیں لال ہونے لگی تھیں۔
تم نے یقین کیسے کر لیا میری بات کا امسال؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا حرام ہے مجھ پہ۔ ابتہاج نے امسال کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ ایک تو فوراً آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں تمہارے، اپنی حالت کا تو خیال کرو جان۔ ابتہاج نے امسال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اچھا میں خیال کروں، اور یہ جو آپ نے بیہودہ مذاق کیا ہے اس کا کیا؟ امسال نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے جا کہاں رہے تھے آپ؟ امسال کو یاد آ گیا تھا۔ ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں آپ ہی کو لینے، سرپرائز دینے آ رہی ہیں سب کو، ابتہاج نے جواب دیا۔ امسال پر جوش ہو گئی تھی یہ سن کر۔ ابتہاج، میں نے سنا ہے وڈیرے ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی؟ امسال نے معصومیت کی انتہا کر دی تھی۔ ابتہاج امسال کی یہ بات سن کر ہنستا چلا گیا، اور اتنا ہنسا کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا؟ امسال نے ابتہاج کو تھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے جوک ہی ہے ڈیئر، ہم ان وڈیروں میں سے نہیں ہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ ابتہاج نے امسال کو گلے لگا لیا تھا۔ یاہو بابا، میں آپ سے جیت گیا، حائم خوشی سے چیخ رہا تھا۔ دھماکے کی زوردار آواز امسال کو ماضی سے حال میں لے آئی تھی۔ دل دہلا دینے والی آواز کے کچھ سیکنڈ بعد ہی حائم کی آواز آنے لگی تھی۔ امسال ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر آئی تھی۔ ابتہاج اور حائم پلے اسٹیشن پر گیم کھیل رہے تھے۔ آواز اتنی اونچی رکھی ہوئی تھی کہ امسال ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ آپ دونوں آواز کم کر کے نہیں کھیل سکتے؟ اور بند کریں، اس کو کب سے اسی میں لگے ہوئے ہیں دونوں۔ ارے غصہ کیوں کر رہی ہو میری جان؟ کول، ابتہاج محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ شرم کر لیں ابتہاج، باپ بن چکے ہیں اب آپ۔ امسال نے ابتہاج کو حائم کی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تھا۔ باپ بن گیا ہوں تو کیا ہوا، اپنے ہی بچے ہیں، چل کرو۔ ابتہاج نے حائم کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں سدھر سکتے، امسال نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابتہاج اور حائم نیا گیم شروع کرنے والے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زرشال اندر داخل ہوئی۔ چاچو دیکھیں، دائم نے میری ڈال لے لی۔ زرشال ابتہاج کی گود میں چڑھ کر دائم کی شکایت کر رہی تھی۔ بابا اس سے بھی کہیں، یہ مجھے دائم بھائی بولے، جیسے بائم کو بائم بھائی بولتی ہے۔ دائم صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دائم اور بائم آئیڈینٹیکل ٹوئنس تھے۔ امسال اور ابتہاج کی فل کائنات، دونوں کی محبت کی نشانی۔ دونوں بھائی ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی تھے، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بھی ایک جیسی تھیں۔ رنگ روپ دونوں بھائیوں نے ابتہاج سے چرایا تھا۔ کوئی انہیں پہلی بار دیکھ کر دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں میں صرف ایک چیز مختلف تھی، اور وہ تھی ان کی آنکھیں۔ بائم کی آنکھیں بالکل امسال جیسی بھوری تھیں، جبکہ دائم کی آنکھیں ابتہاج جیسی سنہری۔ بائم کی عادات اور طبیعت کے مطابق بالکل ابتہاج کی طرح تھا، جبکہ دائم کی عادتیں اور طبیعت امسال جیسی تھیں۔ بائم اگر تھوڑا سنجیدہ تھا تو دائم اتنا ہی شرارتی۔ بائم ابتہاج کی طرح ہر کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، جبکہ دائم امسال کی طرح ہر کسی کے ساتھ فری ہو جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں امسال اور ابتہاج کی جان بستی تھی۔ آپ بھی مجھے بائم بھائی بولا کرو، بائم بولے تھے۔ کیونکہ میں آپ کا بھائی کیوں بولوں، ہم تو سیم ہیں۔ دائم نے امسال کی طرف ایک آئی برو اچکائی تھی۔ کیونکہ میں آپ سے پورے 5 منٹ بڑا ہوں، بائم نے جواب دیا۔ یس بھائی بولو آپ بھی، اور زرشال نے لقمہ دینا فرض سمجھا۔ آپ بھی مجھے بھائی بولو، کیونکہ میں آپ سے 5 منٹ چھوٹا ہوں۔ دائم نے پہلے زرشال کو خاموش کروایا، پھر بائم کو جواب دیا۔ دائم، میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے اب تم، اور زری آپ بھی دائم بھائی ہی کہیں گی، اوکے؟ ابتہاج نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بابا لیٹس ری میچ، بائم بولا تھا۔ کاؤنٹ مین 2، دائم بھی میدان میں اترا تھا۔ میرے چاچو ہی جیتیں گے، زرشال ابتہاج کی گود میں بیٹھے بول رہی تھی۔ میلا نہیں ہوں یار، بالکل صاف ہوں، ابتہاج نے کہا تھا، اور زرشال کا گال کھینچا تھا۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ تینوں کا گیم شروع ہو گیا تھا، جبکہ زرشال ابتہاج کی حوصلہ افزائی میں لگی ہوئی تھی۔ امسال چاروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا۔ اس کی زندگی میں ابتہاج کا آنا اور ابتہاج کے آتے ہی زندگی کا بدل جانا، ابتہاج سے شدید نفرت کا بے انتہا محبت میں تبدیل ہو جانا کل کی بات لگتی تھی، جب بائم اور دائم اس دنیا میں آئے تھے
اور آج دونوں 4 سال کے ہو گئے تھے۔ امسال اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی۔ اللہ نے اس سے بہترین سے نوازا تھا۔